سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے تمام اعمال کا محاسبہ شروع کر دیں. ہم اپنے جتنے بھی دن رات کے اعمال ہیں ان کا محاسبہ شروع کر دیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، کہیں نماز میں سستی تو نہیں ہے. اگر یہ امور ہیں، نماز میں سستی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی امر ہے، تو فوراً اس کو ترک کریں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں اور گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ کریم میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے استقامت عطا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ تلاوت کلام پاک، اس کا اہتمام شروع کر دیں. اس کے لیے وقت متعین کر دیں کہ میں نے اس وقت میں تلاوت کرنی ہے، تاکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں آئیں تو آپ کا معمول بنا ہوا ہو، پھر اس میں ترقی ہونی شروع ہو جائے. ورنہ بہت اچھی اچھی گھڑیاں، بہت اچھے اچھے لمحات ترتیب بناتے بناتے گزر جاتے ہیں. اس لیے ابھی سے ہی، آج سے ہی وقت متعین کرنے کے اس وقت میں نے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اگر قطع رحمی والا معاملہ ہے، اگر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، تو اس کو ختم کریں. کہ رمضان المبارک میں وہ شخص محروم رہتا ہے. آپ نے شب برات گزری، اس کے فضائل میں یہ سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اس رات میں بھی وہ شخص محروم رہتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اس رات بھی محروم رہتا ہے. اور رمضان مبارک کی گھڑیاں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، تو کہیں میں اپنی اس انانیت کی وجہ سے میں محروم رہ نہ جاؤں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی قطع تعلق کرے تو اس وقت تو اس کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرے. صل من قطع، صلہ رحمی اس کے ساتھ کر جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے. یہ تو ہماری دنیاوی رسم و رواج ہے کہ جو ہم سے اچھا ہوگا ہم اس سے اچھے ہوں. شریعت کا پہلو اس سے برعکس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اور جنہوں نے پتھر برسائے، زخمی کیا، ان کے لیے رحمت کی دعا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. تو ہمیں اپنے اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں قطع تعلقی، میری انانیت، میری تکبر یا میری کسی اس کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کا تو مرتکب نہیں ہو رہا. اگر وہ اچھا پہلو نہیں رکھ رہے لیکن آپ تو اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہر رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ صدقہ و خیرات کا ابھی سے معمول بنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تیز ہواؤں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو ابھی سے ہی ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم رمضان مبارک کے استقبال کے لیے، رمضان مبارک کی وہ مبارک گھڑیاں جو اللہ نے ہماری زندگی ہوئی تو اللہ ہمیں عافیت سے نصیب کریں گے، دعا بھی مانگیں گے اور تیاری بھی شروع کر دیں گے. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں صبح و شام کی سیکھنی شروع کر دیں، اہتمام شروع کر دیں، کوشش شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دستگیری فرمائیں گے اور ضرور وہ خیریں اور برکتیں جو رمضان مبارک میں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے.